چھونا ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج 5واں روزہ ہے اور 5ویں روزے کے کیا اعمال اور وظائف ہیں۔ ناظرین کرام، بزرگان دین کی معمولات میں سے الحمدللہ اس کا ذکر کیا کرتے ہیں، اور اس کا مقصد معاشرے کے اندر لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال سے جوڑنا ہے کہ دور حاضر کے اندر سبھی لوگ کہتے ہیں نیک اعمال کریں، لیکن نیک اعمال ہیں کون سے نیک اعمال کیے جائیں، اگر وہ بتلا دیے جائیں تو الحمدللہ لوگ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال سے جڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، پہلے میں آپ جانتے ہیں کہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ الحمدللہ کوئی نہ کوئی حدیث مبارکہ میں کسی نہ کسی عمل کی فضیلت یا قرآن کی نصیحت یا اسی طریقے سے طب نبوی میں سے کوئی عمل یا پھر کسی گناہ کے بارے میں یا کسی دنیا کے معاملے کے بارے میں الحمدللہ ذکر کیا کرتا ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج قرآن کی ایک پیاری نصیحت ہے، اور یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 153 میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب تم بات کیا کرو تو فرمایا کہ انصاف کا خیال رکھا کرو، اور اگرچہ وہ شخص تمہارا رشتہ دار ہی ہو، اور اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرو اس کو پورا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی تاکیدی کا حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو اور عمل کرو۔ تو ناظرین کرام، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عدل اور انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، تو گویا کہ ہمیں حقوق العباد کے اندر بھی عدل اور انصاف لازمی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین کرام، طب نبوی میں سبحان اللہ کھجور جو ہے سبحان اللہ اس کا بے شمار فضیلت ملتی ہے، یہاں تک کہ برنی کھجور کے بارے میں حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری کھجوروں میں سب سے بہترین کھجور جو ہے، بہترین کھجوروں میں سے بہترین کھجور جو ہے وہ برنی کھجور ہے، اور ایسی اس میں دوا ہے جو ہر بیماری کو دور کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ حدیث مبارکہ سبحان اللہ مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے، اور حدیث نمبر 8243 نمبر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ برنی کھجور جو ہے یہ سمجھیں سبحان اللہ یہ بیماریوں کے لیے شفا یابی کا بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، پانچویں روزے میں کون سے خاص اعمال اور وظائف ہیں اس کے بارے میں لکھا ہے۔ بزرگان دین کے معمولات میں سے مختلف اوراد اور وظائف لکھے ہیں، لیکن سبحان اللہ مجھے جو پسند آیا وہ ہے کہ سبحان اللہ بعد نماز فجر اللہ تبارک و تعالی کے 99 اسماء گرامی، یعنی سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی کے جو صفاتی نام ہیں انہیں یاد رکھا جائے۔ اور پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ وفی روایت من حفظها سبحان اللہ رواہ ترمذی۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، اور فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب ناموں سے پکارو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں جو ان کو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا، اور ایک روایت میں ہے من احصاها کے بجائے من حفظها کا لفظ ہے، یعنی فرمایا جس نے اس کو یاد کر لیا زبانی۔ تو اس لیے خاص طور پر پہلے عشرے کے اندر کوشش یہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 صفاتی نام جو ہے وہ ضرور یاد کر لیں۔ تو ناظرین کرام، باقی مشترک جو اعمال ہیں پورے مہینے کے الحمدللہ وہ میں نے ذکر کیے تھے، وہ پورے مہینے کے مشترک اعمال آپ پورے مہینے کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، آپ خاص طور پر بعد نماز فجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ایک دفعہ ورد کر لیں گے، پورے 99 نام ایک دفعہ پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد جو ہے بعد نماز ظہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سبحان اللہ پیارا صفاتی نام ہے سبحان اللہ یا علیم، کیا ہے یا علیم، اس کے ساتھ آپ نے ایک کلمے کا اور اضافہ کرنا ہے یا علیم علمنی، اول آخر درود شریف کے ساتھ اس کی آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے یا علیم علمنی۔ اس کا مطلب ہے کہ یا اللہ مجھے معاملہ فہم بنا دے، مجھے علم کی دولت نصیب فرما دے، مجھے سمجھ کی دولت نصیب فرما دے۔ تو یہ سبحان اللہ بہت پیارا معمول ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عصر کی نماز کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قرآن کریم کی سبحان اللہ پیاری سورہ مبارکہ سورۃ التین، اول آخر درود شریف کے ساتھ سورۃ التین جو ہے آپ جو ہے 11 مرتبہ پڑھیں گے۔
تو یہ اس کے بہت فضائل اور بے شمار اس کی برکات ہیں۔ اور اسی طرح بعد نماز مغرب جو ہے آپ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات اس انداز سے کریں گے کہ یا ذل جلال والاکرام، اول آخر درود شریف کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام آپ جو ہے وہ 71 ٹائم پڑھیں گے، 71 ٹائم یا ذل جلال والاکرام پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے 3 مرتبہ دعا کریں گے یا ذل جلال والاکرام، اور 3 مرتبہ اپنے دل کو اپنی تمناؤں کو حاضر کر کے یا ذل جلال والاکرام خاموشی میں خوب توجہ و یکسوئی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے یا ذل جلال والاکرام، اور دل کے اندر پھر دعا کریں گے کہ یا اللہ تو میری دلی آرزو تمناؤں کو جو بھی جائز حاجات ہیں، پھر یا ذل جلال والاکرام اس طریقے سے آپ 71 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ یہ عمل کریں گے۔ اور اسی طریقے سے پھر بعد نماز عشاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم فرقان حمید کی پیاری سورہ مبارکہ سبحان اللہ سورہ نصر اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ 3 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ تو 5ویں روز کے کیا اعمال ہیں؟ 5ویں روز کے فجر کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام، اور ظہر کی نماز کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سبحان اللہ جو میں نے معمول بتلایا اس کا ذکر کریں گے، اور اسی طریقے سے پھر عصر کی نماز کے بعد، پھر مغرب کی نماز کے بعد، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ تو ناظرین کرام انشاءاللہ ویڈیو طویل ہو جاتی ہے، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو مختصر سے مختصر وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اعمال سے جوڑے جائیں۔ اس ویڈیو کو دوبارہ سن لیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سبحان اللہ نیک اعمال کرنے کی اور ماہ رمضان مبارک میں خوب اللہ کی بارگاہ میں اعمال سے جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ زندگی میں ہماری آنے والی زندگی میں ہمیں اعمال کی برکات نصیب ہو۔ اپنی دعاؤں میں رکھیے گا، انشاءاللہ چھٹے روزے میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سبحان اللہ اس کے ساتھ اعمال اور وظائف کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔